الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال سبحانه عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इमाम अल-अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपसे वफा का तकाज़ा ये है कि आपने जो पैगाम पेश किया
جو دین اور جو شریعت، جو پیغام الہی جو کہ قیامت کی صبح تک اس دنیا میں رہنے والے انسان ہوں یا جنات ہوں، ان کی ہدایت، کامیابی، بھلائی، خیر اور عافیت و سلامتی کا ضامن ہے۔ اس دین کو، اس شریعت کو، آپ کی اس دعوت اور پیغام کو کائنات کے تمام قوانین پر، دنیا کے تمام نظاموں پر سب سے اوپر بالادستی، فوقیت، ترجیح دی جائے، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ پیدا ہو اس رکاوٹ کا مقابلہ بھی کیا جائے، اور اس رکاوٹ کو ہٹا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سب سے بلند مرتبے پہ رکھا جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی، دین کی، اسلام کی، تو ایک سوال ذہن میں ہے کہ یہ دین ہے کیا؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ دین اس ضابطے کو کہتے ہیں، شریعت اس طریقے کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق انسان اور جنات کی کامیابی کے لیے بھیجا ہو۔ ضابطہ حیات، منشور زندگی، دستور حیات، قانون الہی۔ قانون بہت سارے ہیں۔ ایک ملک کا قانون ہے، عدالتوں کا قانون ہے، علاقائی جرگے کا قانون ہے، کچھ قوموں کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ یہ عرب ہیں، ان کا قانون اور دستور یہ ہے۔ یہ پٹھان ہیں، ان کا قانون اور دستور یہ ہے۔ یہ بلوچ اور سندھی ہیں، ان کا قانون اور دستور یہ ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قوموں کو نہیں دیکھتا، یہ مزاجوں کو نہیں دیکھتا، یہ افراد کو نہیں دیکھتا، اور یہ امراء کو، سلاطین کو، بادشاہوں کو، حاکموں کو نہیں دیکھتا۔ چونکہ اس کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے۔ اور وہ دین ایسا ہے کہ جس کی کسی ایک بات میں خود اس ذات کو جس پر یہ دین اترا ہے انہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یہ دین ہے تو اس کا مطلب اللہ کا قانون۔
جب ہم کہتے ہیں یہ شریعت کی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے لیے ضابطہ حیات، جسے کسی انسان نے، کسی جرگے نے، کسی قوم نے مل کے نہیں بنایا، اسے خود رب العزت نے بنا کے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اس پہ فخر کر کے کہتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک بات پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ وہ اسلام جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، وہ ایمان جس کی وجہ سے ہم مومن ہیں، وہ دین جس کی وجہ سے ہم دین والے دیندار کہلاتے ہیں، اس دین کو ہم نے بالادستی کتنی دی ہے؟ ہماری زندگی میں اس دین کو قانون کی حیثیت کتنی حاصل ہے؟ کیا وہ دین اسلام ہمارے معاشرے میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ہمارے نظام میں عملی طور پر، ہماری زندگی میں، ہمارے نظام میں اسلام کو بالادستی حاصل ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ مشکل لفظ بول رہے ہیں، بالادستی حاصل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے سیدھے سادے الفاظ میں کہ جب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے لیے ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کو قربان کرتے ہیں، یا اس کی بات کا ہم مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بات دین کے مخالف ہے۔ یہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، یہ ہمارے والدین کیوں نہ ہوں، یہ ہمارے اساتذہ کیوں نہ ہوں، یہ ہمارے ملک کا قانون کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، میں قانون کی بالادستی کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ راستے ہوتے ہیں جنہیں ون وے کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف سے گاڑی جائے گی، دوسری طرف سے نہیں آئے گی، یہ قانون ہے۔ اب اس قانون پر عمل ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی، قانون کی طاقت، قانون کی حکمرانی۔ قانون تو ہے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن عملی طور پر کیا ہمارے ملک میں شاہراہوں پر، راستوں پر اس قانون کی بالادستی ہے؟ جن ملکوں میں یہ نظام موجود ہے اسے کہا جاتا ہے کہ قانون کی بالادستی اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اور قانون الہی کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، اب اس کے مقابلے میں جو چیز بھی آتی ہے، وہ طاقت و حکومت کی صورت میں، وہ افراد کی صورت میں ہو، وہ قوم اور قبیلے کی صورت میں ہو، وہ برادری کی صورت میں ہو، نہیں۔ اب اسلام کو بالادستی تبھی ہم کہیں گے کہ ہم نے اس اسلام کے لیے ان سب چیزوں سے ٹکر لی اور انہیں چھوڑ دیا۔ آپ سورہ جاسیہ پڑھیے، 25واں پارہ ہے، اس کی آیت 18 پڑھیے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر، ایک واضح شریعت پر
ایک واضح اور کھلے دین پر، منہج پر ہم نے آپ کو کھڑا کیا. فاتبعها، آپ اس کے اوپر چلیں. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اب اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ غیر عالم ہیں، وہ لا علم ہیں، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن آپ کیا کرتے ہیں، اس کی آیت 28 پڑھیے ذرا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. جو ہماری یاد سے غافل ہیں، ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ہمارے دین سے غافل ہیں، وہ جمہوریت کیوں نہ ہو، وہ اکثریت کیوں نہ ہو، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اگر ہم اکثریت کو دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام مجھے یاد آتے ہیں. اب سورہ ہود پڑھیے، اس کی آیت 91. حضرت شعیب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، نابینا پیغمبر تھے. ان کی قوم نے انہیں کہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. غور کیجئے قوم کیا کہہ رہی ہے. اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم آپ کو اپنے اندر ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں. ایک تو آپ اکیلے ہیں، دوسرے آپ نابینا ہیں، اور آپ کے مقابلے میں پوری قوم ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ ہمارے اندر کمزور بھی ہیں، اور ہم خیال رکھتے ہیں آپ کی قوم اور قبیلے کا. ولولا رہتک، اگر آپ کی قوم نہ ہوتی، آپ کے قبیلے کا خیال نہ ہوتا، لرجمناک، تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور یاد رکھیے آپ کوئی ہمارے اوپر بھاری اور مشکل بھی نہیں ہے، غالب بھی نہیں ہے. حضرت نے جواب میں کہا، ارہطی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ اور میری قوم تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا میری قوم کا دباؤ تمہارے اوپر اللہ سے زیادہ ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ قوم کی اکثریت کس طرف ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ تفلحون کے کلمات کو قبول کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 13 سال مکی زندگی کے گزرے، انگلیوں پہ آپ گن کے بتا سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. چند لوگ تھے وہ. مکہ مکرمہ کی اکثر آبادی، اکثریت، آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، اطراف کی اقوام، ان سب کا رویہ کیا تھا؟ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بس اوقات گناہ کی آسانی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، ایک یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، سارے ہی کر دینے تھے. آپ کہیے کہ یہ گناہ ہے، سارے کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی اس دلیل کے مطابق اور معاشرے کی اس دلیل کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ جس کو سارے کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. پھر تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک
پوری تاریخ انسانیت اور تاریخ نبوت پر جب نظر پڑتی ہے تو مجھے یہی نظر آتا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور احادیث اور سیرت کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کرام کے ماننے والے کم تھے، مخالفت کرنے والے زیادہ تھے۔ مجھے بتاؤ نا، مکہ مکرمہ کی زندگی میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہا تھا، یہ زیادہ تھے یا وہ زیادہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا؟ تعداد ان کی زیادہ تھی جو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے اور کذاب کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ معاذ اللہ آپ پاگل ہیں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرے خیال میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ طاقتیں کن کے پاس تھی، وسائل کن کے پاس تھی، اسباب کن کے پاس تھی؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، فرعون نے نہیں کہا تھا کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، اور کیا یہ مصر کے اندر دریائے نیل اور اس جیسے جو نہریں بہتی ہیں وہ میرے تصرف میں نہیں؟ ام انا خیر، یہاں تک اس نے کہا کہ یہ فیصلہ تم کرو، یہ اپنی پارلیمنٹ سے کہہ رہا ہے، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، تم یہ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ حقیر اور ذلیل شخص موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے یہ بہتر ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، مہین کا کیا ترجمہ ہے؟ حقیر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور فرعون کے جملے نقل کر کے کہہ رہا ہے کہ فرعون اپنے تکبر اور طاقت کے نشے میں حق کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے۔ ہر دور کے اندر دین پر اور دین والوں پر جو آزمائشیں آئیں اور دین حق کو ختم کرنے کی اور روکنے کی جو کوششیں کی گئیں، ان میں سب سے مؤثر ترین کوشش جو باطل کی رہی ہے وہ افراد ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے جہاں لوگ زیادہ ہوں سب ان کے نعرے لگاتے ہیں، سب اسی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اور قرآن و سنت کی نظر میں کثرت اور قلت نہیں۔ زیادہ لوگ کوئی کام کریں تو وہ جائز ہو جائے گا، کم کریں تو وہ ناجائز ہو جائے گا، نہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کا اعلان ہے اگرچہ میرے پیغمبر آپ حریص ہوں، آپ چاہیں، آپ کی خواہش ہو، آپ کی تمنا ہو، آپ کا دل چاہ رہا ہو، پھر بھی ایسا ہوگا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور معاشرے کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ دبا کر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، حق والے کو پھسلا دیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اللہ فرمانے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر ہم آپ کے پاؤں نہ جماتے، ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، مائل ہو جاتے۔
اور اگر ایسا ہو جاتا، ہوا نہیں، نہ ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوشش ہوگی، ان کی یہ طاقت صرف ہوگی کہ وہ تمہارا پاؤں پھسلا کے باطل کے قریب کر دیں۔ یاد رکھو، اگر آپ اس کی طرف تھوڑا سا بھی کھسک گئے، تھوڑا سا ان کے قریب ہو گئے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو پھر ہوگا کیا؟ ہم زندگی میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیں گے۔ موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی عذاب دگنا ہوگا اور زندگی میں بھی دگنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کا وفد آپ کے چچا کے پاس آیا، بھتیجے کو سنبھالیے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مکہ کے لوگ معزز لوگ ہیں، لوگ بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارے تقدس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کو سمجھائیے۔ چچا جی نے آپ سے بات کی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ تھے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، جو رب چاہے گا میں وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا چچا جی سن لیجئے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا اور میں وہی بولوں گا جو میرے رب نے کہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے، رؤسائے مشرکین مکہ، بڑے بڑے رئیس، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے قوم کے آدمی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے باتیں کریں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، بنیادی شرط، جس وقت ہم آپ کے پاس ہوں تو اس وقت یہ جو غلام لوگ ہیں، یہ جو غریب قسم کے آپ کے ساتھی ہیں، بلال، عمار، صہیب، یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے آقا ہیں، ہماری نشست اور ہوا کرتی تھی، ان کے کھانے کے برتن الگ تھے، ان کے پینے کے برتن الگ تھے، ان کا لباس ہمارے جیسے لباس نہیں ہوتا تھا، نشست میں ہمارے بیٹھنے کی جگہ اور ہوتی تھی، یہ ہمارے پاؤں کی جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس میں بلال بھی ہوں اور ابو جہل نے کہا میں بھی بیٹھ جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمار جو اس کا باپ یاسر بھی غلام، یہ غلام زادے آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھ جائیں رؤسا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم الگ سے میری بات سننا چاہتے ہو، مقصود تو حق کا سننا ہے اور حق کی دعوت کا پہنچانا ہے، یہ لوگ تو ہمارے ساتھی ہر وقت پاس موجود رہتے ہیں، وہ تو رہتے ہی رہتے ہیں، جس وقت تم ہوگے میں انہیں نہیں بٹھاؤں گا۔ بات طے ہو گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چلتے ہوئے آئے، یہ نابینا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا کون بیٹھا ہوا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، تو یہ چلتے ہوئے وہاں سے آج کہہ رہے ہیں اقرئنی وعلمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے وہ پڑھا دیجئے، مجھے وہ سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں رؤسا کے ماتھے پر اور غصے سے سرخ ہو رہے ہیں وہ کہ یہ کیسے آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبداللہ بن ام مکتوم کا اس وقت آنا اور یوں آواز دینا اچھا نہیں لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہاں میں ایک فرق سمجھاؤں گا آپ حضرات کو. آپ کو بھی اچھا نہیں لگا کہ دیکھو انہوں نے کہا ہوا تھا تو یہ اللہ کا بندہ ابھی آ گیا, یہ بعد میں بھی تو آ سکتا تھا. ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کبھی کبھار. کوئی صاحب آ گئے, انہوں نے ہم سے وقت دیا کہ مسئلہ میں نے پوچھنا ہے اور مسئلہ ذرا پیچیدہ قسم کا ہے, اس کے لیے وقت چاہیے, تو ہم اسے وقت بتا دیتے ہیں فلاں وقت آ جائیے. اس میں پھر چونکہ اس نے وقت لیا ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کے اندر ابھی کوئی دوسرا آدمی نہ ہو تاکہ اس بیچارے کا وقت ضائع نہ ہو اور اس کی بات اچھے طریقے سے سنی جائے. تو ایسے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم آ رہا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہمیں بھی کہ بھائی تم تھوڑی دیر بعد آ جانا, ذرا میں بات سن رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اور یہ کہنا اچھا نہیں لگا. آپ کی پیشانی پہ تھوڑے سے بل آ گئے اور آپ نے یوں منہ موڑ دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا, یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ مجلس ان کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ایمان کے حریص تھے, مگر ان کے دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتا تھا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اور آپ کی یہ پریشانی, سورہ عبس پوری سورت نازل ہوئی ہے 30ویں پارے کے اندر, اسے پڑھ لیجئے. قرآن نے کہا عبس, تر شروع ہو گئے, وَتَوَلَّى منہ پھیر لیا, ان جاءہ الاعمى اس وجہ سے کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى انداز بدل رہا ہے. دیکھیے ذرا, آپ کو کیا خبر, شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہو, او یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرنے آیا ہو, فتنفعہ الذکرہ اسے نصیحت فائدہ دے. اما من استغنا فانت له تصدی جو مستغنی ہوتا ہے, جو دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا اور دین سے بے پرواہ ہے, آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کے ذمے اس کا پاک ہونا نہیں ہے. وما علیک الا یزکا, وہ پاک ہو یا نہ ہو آپ کے ذمے نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى اور جو ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوئے سعی کرتے ہوئے آیا ایمان کا اور کسی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے, آپ ان سے منہ پھیر رہے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ایک اصول بتا دیا, نہیں ہرگز نہیں, یہ دین ایک نصیحت ہے, یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ جس کے جی میں آئے وہ نصیحت حاصل کرے, جس کے جی میں نہیں آتا اور اسے دین سمجھ میں نہیں آتا اس کی مرضی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, معاشرے کے رئیس لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری مجلس میں یہ فقراء صحابہ نہ ہوں, اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ جو طلب رکھنے والا ہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو, طلب رکھنے والا غلام ہی کیوں نہ ہو, کمزور کیوں نہ ہو, معاشرے کا فرد, آپ اسے توجہ دیں, اور جو دین کو ضرورت نہیں سمجھتا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا اپنی قوم کو بتا دیجئے تم ہدایت کو پسند نہیں کرتے, تم دین کو پسند نہیں کرتے, ہم زبردستی تھوپ دیں. ایسا نہیں, دل سے چاہت ہوگی اللہ تعالی ہدایت کے راستے کھول دے گا. فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی, اور بنو مخزوم کوئی عام قبیلہ نہیں ہے, یہ مکہ کے بڑے قبائل میں سے ہے, ابو جہل کا تعلق اسی قوم سے ہے.
فاطمہ بنت قیس نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، قوم کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے اسامہ بن زید کے پاس۔ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کو ان سے بھی اسی طرح محبت رہی جیسے حضرت حسن اور حسین سے رہی۔ جن بچوں نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی ہے، پشت پہ کھیلے ہیں، ان میں اسامہ بن زید بھی ہیں، اور ان کا لقب صحابہ کرام میں حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب۔ ان کی بھی نظر ان پہ پڑی، سفارش کے لیے بھیج دیا، جائیں آپ کا مقام، آپ کی محبت حضور کے ہاں بڑی زیادہ ہے۔ 15-16 سال کی عمر میں یہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور سفارش کرنے لگے۔ پہلے انداز ذکر کیا ہے اصحاب سیر نے، حضور کے پاؤں دبانا شروع کیے، اور پاؤں دباتے دباتے آہستہ آہستہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ، اس سے کوئی چوری کا واقعہ ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ صادر فرما رہے ہیں۔ قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور میں سفارش کر رہا ہوں، قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ مسئلہ ہاتھ کے کٹنے کا نہیں ہے، عورت کا ہاتھ کٹے گا، لیکن قیامت تک یہ بات بتائی جائے گی اور لوگ سنیں گے اور مسلمانوں کو بتایا جائے گا کہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، اس پر چوری ثابت ہوئی، اس کا ہاتھ کٹا، تو تاریخ میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے اگر کچھ فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ فوراً تشریف لائے ممبر پر، اور ممبر پر آپ کا یوں اچانک آنا یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ متوجہ ہو جاؤ کوئی بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہوئے کہ وہاں امیر آدمی سے جرم ہوتا تھا، بڑے آدمی سے جرم ہوتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، کسی غریب آدمی پر جرم ثابت ہوتا اسے سزا دی جاتی تھی۔ تم ہلاکت میں جانا چاہتے ہو، یاد رکھو، یاد رکھو، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی، میرا لخت جگر جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اگر اس پہ چوری کا الزام لگتا اور چوری ثابت ہو جاتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ معاشرے کا دباؤ دین کو نہیں بدل سکتا۔ ما یبدل القول لدی، میرا جو فیصلہ ہے اللہ فرماتے ہیں اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو بدلنا تو دور کی بات ہے، اس پہ کسی کو کمنٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہوا۔ تم کون ہوتے ہو ٹھیک اور نہ ٹھیک کے فیصلے کرنے والے؟ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کمنٹ نہیں جاری کر سکتا۔ یہ اصول بتا دیا۔ اسلام کی نظر میں امیر و غریب سب برابر ہے۔ قبیلہ غسان کا آخری بادشاہ 600 افراد کے ساتھ مسلمان ہوا، ایک نہیں 600 افراد، انہیں ساتھ لے کر مدینہ منورہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زمانہ خلافت ہے، استقبال کیا، اعزاز و اکرام کیا، 600 آدمی مسلمان ہوئے، کچھ دن مدینہ میں رہے، اجازت طلب کی میں جا رہا ہوں حرم کعبہ کی طرف، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی جماعت لے کے وہاں پہنچا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ بنو فزارہ کے ایک دیہاتی کا پاؤں اس کے جبے پہ آ گیا، اس کی چادر پہ آ گیا طواف کے دوران، جس سے اس کی وہ چادر اس کے کندھے سے کھسک گئی۔ بادشاہ ہے،
میرے جبے اور میری چادر پر کسی کا پاؤں مڑ کے یوں دیکھا تو ایک دیہاتی نظر آیا، بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے سائے میں، مطاف کے اندر اس کو زور سے تھپڑ مارا چہرے پر۔ وہ قضیہ لے کے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی مجلس میں آیا، حضرت میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے اور مارا بھی غسان کے بادشاہ نے، اور اس بات پہ مارا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو وہ دور پھر نصیب فرمائے جہاں لمبے لمبے وکیل پکڑنے کی ضرورت نہ ہو، مدعی اپنی غربت اور بے بسی کے باوجود اتنی جرت رکھ سکتا ہو کہ وہ بادشاہ کے خلاف دعویٰ کرنے کی جرت رکھے۔ یہاں تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لایا گیا اس کو۔ یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اس تمہارے جبے پر اس کا پاؤں آیا، ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ تم نے اسے تھپڑ مارا؟ جی بالکل مارا۔ کیوں؟ اس نے کہا ایک دیہاتی اور ایک غلام اور ایک سیاہ فام کی جرت کہ مجھ جیسے بادشاہ کے جبے پر اس کے کپڑے اور چادر پہ پاؤں رکھے۔ اچھا اگر ایسا ہو جائے تو تم لوگوں کو تھپڑ مارو گے؟ اس نے کہا یہ تو خوش قسمتی ہے، میں نے بیت اللہ کے احترام کا خیال رکھا، ورنہ اس کی گردن میں اپنی تلوار سے قلم کر دیتا۔ حضرت نے فرمایا بس جرم کا تم نے اقرار کر لیا ہے، اب تیار ہو جاؤ یا قصاص کے لیے، بدلے کے لیے، اور یا معافی مانگو اس سے۔ اس نے کہا میں معافی مانگوں اس غلام سے؟ کہا ہاں میں نہیں مانگتا۔ پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسا دین ہے؟ میں نے اپنی نصرانیت اور عیسائیت کو چھوڑا کہ اسلام مجھے عزت دے گا، یہ اسلام تو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ میں ایسے اسلام کو قبول نہیں کرتا، چھوڑتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تو قصاص میں تھپڑ پڑے گا نا، اب تو تم اسلام جب چھوڑو گے تو مرتد کے لیے سزا قتل ہے، اس لیے کہ اس نے دین اسلام کی توہین کی ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے 1-2 دن سوچنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ راتوں رات وہ اپنی جماعت لے کے بھاگ گیا مدینہ منورہ سے، اور جا کے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں پلٹ کے واپس آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالات کیسے ہوں، حکومتیں کچھ چاہیں، طاقتیں کچھ چاہیں، اللہ کے فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے وہ الفاظ رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت اسلام کے اندر ایک روشن پہلو رکھتے ہیں، ایک ضابطہ ہیں، ایک اصول ہیں شرعی عدالت کے۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے رب کے حکم کو بدلنے کے لیے، اس کی ایک حرف کو، ایک سطر کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں ہمیں سب کو مٹنا پڑ جائے اور ختم ہونا پڑ جائے۔ بعد میں یہی سبب بنا اس علاقے کی فتح کا۔ آج ہم دوستوں کی خاطر شریعت کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور میں کبھی کبھار اپنے اس کمزور ایمان کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یا اللہ، ہمارا مقابلہ تو کسی فرعون سے نہیں ہوا ابھی تک، ہمارے اوپر تو ابو جہل جیسے حالات نہیں آئے، ہمارے مقابلے میں کفر کا کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا۔ ہم تو اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر، اپنے دوستوں کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر دین کو بدلنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے متعلق سورہ معارج پڑھ لینا، آیت 10 سے 14 تک۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ کی عدالت میں جب جائے گا نا تو دوست اپنے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا میرے دوست کا کیا بنا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم کہے گا کاش اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میں اپنا بیٹا دے رہا ہوں، میرا بیٹا مجھ سے لے لے، مجھ سے میری اولاد لے لے،
لیکن مجھے عذاب سے بچا لے. وصاحبتی میری بیوی لے لے مجھے چھوڑ دے. واخی میرا بھائی لے لے مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤوی وہ قوم جس قوم کا آج ہم نعرہ لگاتے ہوئے فخر کرتے ہیں میں پٹھان ہوں اور میں فلاں قوم کا فرد ہوں اور میں فلاں قوم کا ہوں اور میرے ساتھ میری قوم کھڑی ہو جائے گی. آج تو قوموں کے نام کے اوپر پوری جماعتیں بنی ہوئی ہیں، قوموں کے حقوق کے نام پر. یہ جماعتیں اللہ کی قسم آج کی عدالت میں بچا سکتی ہیں، یہاں دنیا میں کسی پر ظلم کر کے آپ کو نکال سکتی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ایک دن اس رب کی عدالت میں وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اللہ میری پوری قوم کو عذاب میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. یہ ہونا ہے اس دن. معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے روم کا بادشاہ ہرقل بالکل متاثر ہو کے اسلام کے قریب آ چکا تھا. صحیح بخاری میں پڑھیے ذرا، آپ علیہ السلام نے خط دیا، جو بادشاہوں کے نام خط لکھے ہیں نا ان میں ہرقل روم کے نام پہ لکھا، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیا. اور یہ اس امت کے خوبصورت ترین صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے یوسف کو کسی نے دیکھنا ہو وہ دحیہ کلبی کو دیکھے رضی اللہ تعالی. حضرت دحیہ کلبی کو خط دیا، ہرقل روم کے پاس پہنچاؤ. اس نے ماتحت گورنر کو دیا، اس نے ہرقل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو پڑھا، پوچھا اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں موجود تو نہیں ہیں؟ بتایا کہ ہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے شام کے علاقے میں. ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، انہیں بلایا گیا، پوچھا گیا. 10 سوال اس نے کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی قوم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں. اور پھر اس نے کہا اگر یہ ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا ہم اور ہماری قوم انتظار کرتی آ رہی ہے. اور ایک جملہ اس نے کہا لو کنت عنده لغسلت عن قدمی کاش کہ میں ان کے پاس ہوتا میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا. ابھی اس نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کا تعارف صحابی سے نہیں سنا، دشمن سے سنا ہے. متاثر ہو کر وہ کہتا ہے لو کنت عنده لغسلت عن قدمی کاش کہ میں ان کے پاس ہوتا میں پاؤں دھو کے پی لیتا. اور ساتھ اپنی قوم کو کہتا ہے یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو اور ہدایت پہ رہو، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ اور تمہاری بادشاہت اور حکومت قائم رہے، فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِي تو اس نبی کی بیعت کر لو، اس نبی کو نبی مان لو. بس یہ جملہ نکلنا تھا، ساری قوم کھڑی ہو گئی، دربار میں شور مچ گیا کہ ہمارا بادشاہ تو بے دین ہو گیا، اس کو ہٹاؤ، اسے قتل کرو. یہ شور جس وقت اٹھا اس نے کہا بیٹھو بیٹھو، میں تو صرف جانچنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین میں کتنے پختہ ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس نے کہا تم اپنے دین میں بڑے مضبوط لوگ ہو، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس نبی کے ساتھ نہ اس کے دین کے ساتھ. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی اور ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پہ نقل کی. معاشرے کا دباؤ انسان کو بعض دفعہ دین سے دور کر دیتا ہے، کفر پہ مجبور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. حالات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، حالات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آج میں نے قرآن کے واضح حکم کو چھوڑ دیا لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایک دن وہ بھی آ جائے کہ میں یہ کہہ بیٹھوں کہ میں اللہ کے اس حکم ہی کو نہیں مانتا. آج ہمارے معاشرے میں اللہ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات یقیناً مسلمان ہیں اپنی جگہوں پہ اپنے مختلف مشاغل میں ہوں گے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کے اس معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کی برادری کے اندر الحاد اور بے دینی کس زور سے پھیل رہی ہے.
ہمارے سامنے سوالات آتے رہتے ہیں روزانہ، اس لیے بعض دفعہ حیران ہو جاتے کہ اتنا دیندار اپنا نمازی جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا ترجمے کے ساتھ، اس کو کبھی کسی نے ایسی پٹی پڑھا دی، اس نے ایسا سوال کر دیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سوال تو کوئی مضبوط کفر میں، کوئی ایسا کافر جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، یہ سوال تو اس کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہم احینا علی الاسلام، اللہ اسی اسلام پہ ہمیں زندہ رکھ۔ آپ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز جنازہ اصل دعا ہے، وہاں آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کے آخر میں جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے نا کلمات؟ اللہ جسے ہم میں سے آپ زندہ رکھتے ہیں، اللہ اسے ایمان پہ زندگی عطا فرما، اور جسے موت دینی ہے اللہ اسے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، فتوفہ علی الایمان۔ یہ کیا پیغام ہے کہ آج تو اس کی موت تمہارے سامنے ہے، اور وہ تو شکر ہے کہ ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ تم اپنی فکر کرو، تم آج زندہ ہو، تمہارے بدن میں سانسیں موجود ہیں، کل تمہارا کیا مستقبل ہوگا، تم اپنے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان اور اسلام پہ زندگی عطا فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔